الحمد لله وليششي والصلاة على نبيششي وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ابتدائی درجے میں پڑھائی جانے والی کتاب دراست النحو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو ابتدائی باتیں بیان کی گئی تھی ہم اسے پڑھ چکے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، انسان جو بات کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 موضوع، نمبر 2 مہمل۔ انسان جو بھی کہتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، یا تو موضوع لفظ ہوتا ہے یا مہمل لفظ ہوتا ہے۔ موضوع کسے کہتے ہیں، مہمل کسے کہتے ہیں، ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ موضوع بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں، اور جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں۔ جیسے قلم کا ایک معنی ہے تو اسے کہیں گے موضوع، اور ولم کا کوئی معنی نہیں ہے تو اسے کہیں گے مہمل۔ کہتے ہیں قلم ولم پانی وانی، تو یہاں پہ قلم کا معنی ہے تو قلم ہوا موضوع، اور ولم کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ ہے مہمل۔ اس طرح روٹی کا ایک معنی ہے تو روٹی ہے موضوع، اور روٹی کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ ہے مہمل۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں؟ مفرد اس موضوع لفظ کو کہتے ہیں جو اکیلا ہو، یعنی اکیلے موضوع لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور جو لفظ ایک سے زیادہ الفاظ سے مرکب ہو اسے کہتے ہیں مرکب۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اکیلے موضوع لفظ کو کہتے ہیں، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کو اسے کہتے ہیں مرکب، یعنی جو لفظ ایک سے زائد موضوع الفاظ سے مل کر بنا ہو اسے کہیں گے مرکب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مفرد کو، یعنی موضوع کی جو قسم ہے مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، اسم فعل حرف۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ نہ ہو۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی ہو۔ اور حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتا سکے بلکہ اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب ہے، یعنی ایک سے زائد الفاظ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرکب مفید، نمبر 2 مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے نہ خبر معلوم ہو اور نہ ہی طلب معلوم ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں۔ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے سے کوئی خبر معلوم ہو، اور جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس جملے سے طلب وغیرہ معلوم ہو، یعنی جس کے کہنے والے کو جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا ہو اسے جملہ انشائیہ کہتے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس میں سے مزید چند اصطلاحات وغیرہ، چند قواعد وغیرہ پڑھیں گے، تو آئیے بلا کسی تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ نمبر 7 میں مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے تو ہم پڑھے تھے جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، یعنی وہ خبر و انشاء کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں تھی۔ اب یہاں پہ کہ جملہ کس سے مرکب ہے، کبھی جملہ شروع ہوتا ہے فعل سے، کبھی اسم سے شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ اب جملہ فعلیہ کی تعریف لگہات بیان کر رہے ہیں۔ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل معروف اور فاعل یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنا ہو۔ جو جملہ فعل معروف اور فاعل سے یا فعل مجہول اور نائب فاعل سے بنا ہوگا اسے کہیں گے جملہ فعلیہ۔ جیسے مثال دیکھیں، ذہب زید ضرب بکر، یہاں پہ 2 مثال لائے۔ ذہب زید یہ اس جملے کی مثال ہے جو فعل معروف اور فاعل سے مل کر بنا ہے۔ ضرب بکر یہ اس جملے کی مثال ہے جو فعل مجہول اور نائب فاعل سے مل کر بنا ہے۔ اب یہاں پہ جملہ اسمیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں
جو ایسے دو اسموں سے مل کر بنا ہو کہ ان میں سے کسی ایک اسم کو ساقط کر دینے پر جملہ باقی نہ رہے، جیسے زید ذاہب۔ ان دونوں اسموں میں سے جو مسند الیہ ہو اس کو مبتدا اور جو مسند ہو اس کو خبر کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ زید ذاہب میں اگر زید کو گرا دیں، زید کو ساقط کر دیں تب بھی جملہ نہیں رہے گا، اس طرح اگر ذاہبون کو ساقط کر دیں تب بھی جملہ نہیں رہتا۔ تو یہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کی اور ایک تعریف بیان کی جاتی ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ کی اور ایک تعریف بیان کی جاتی ہے کہ جو جملہ فعل سے شروع ہو، جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ آگے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے یعنی یہ دو اسموں میں سے جو مسند الیہ ہو اس کو مبتدا اور جو مسند ہو اس کو خبر کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف کسی چیز کی اسناد کی گئی ہو، کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ خبر کبھی جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، یعنی اکثر تو خبر اسم ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خبر جملہ فعلیہ اور کبھی جملہ اسمیہ بھی خبر بن جاتی ہے، جیسے زید یذهب غلامہ، زید ابوہ عالم۔ یہ دو مثال میں دیکھیں، زید یذهب غلامہ، اس مثال میں زید مبتدا ہے، یذهب غلامہ، یذهب یہ فعل ہے، غلامہ اس کا فاعل ہے، ترکیب اضافی سے اس کا فاعل ہے، تو یذهب غلامہ مکمل جملہ ہو کر زید کی خبر ہے۔ دوسری مثال زید ابوہ عالم، اس مثال میں زید مبتدا ہے، ابوہ عالم، تو یہاں پہ ابوہ یہ مبتدا اور عالم خبر، اس طرح یہ مبتدا خبر ہو کر کے جملہ اسمیہ ہو کر کے زید کی خبر ہے، یعنی ابوہ عالم مکمل جملہ اسمیہ ہو کر کے زید کی خبر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کبھی کبھی خبر جملہ اسمیہ اور کبھی خبر جملہ فعلیہ بھی بنتی ہے۔ نمبر 8، کلمے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ کلمے کی دو قسمیں ہیں، کوئی کلمہ معرب ہوتا ہے کوئی مبنی ہوتا ہے۔ تو معرب کسے کہتے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں، معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف یا حرکت عامل کے آنے سے بدل جائے۔ جس کلمے کا آخری حرف یا آخری حرکت عامل کے آنے کی وجہ سے بدل جائے اس کلمے کو کہتے ہیں معرب۔ جیسے دیکھیں جاء زید رأیت زید مررت بزید، اس مثال میں زید اور زید جو ہے یہ کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ کیوں کلمہ ہے؟ کیونکہ زید کلمہ معرب ہے، زید یہ معرب ہے۔ کیوں معرب ہے؟ اس لیے کہ زید کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جا رہا ہے۔ دیکھیں جاء زید میں جو دال پر حرکت ہے یہ جاء کی وجہ سے، جاء میں مرفوع ہے، جاء زید میں دال پر رفعہ ہے، لیکن جب عامل دوسرا عامل آیا رأیت زیدن آیا تو یہاں پہ زیدن ہو گیا، دال پر جو رفعہ تھا وہ منصوب ہو گیا، نصب سے بدل گیا، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ یہ معرب ہے، یعنی اس کا آخر بدل رہا ہے۔ اور معرب کی تعریف کیا ہے کہ عامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدلے، یعنی جس کے آخر میں حرکت یا حرف عامل کے آنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو حرکت ہے زید کے آخر میں یہ عامل کے آنے کی وجہ سے بدل رہی ہے، اسی وجہ سے اسے کہیں گے کہ یہ معرب ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں زید اور جاء، اور دوسری مثال بتا رہے ہیں جاء ذو مال رأیت ذا مال اور مررت بذی مال میں ذو، یعنی پہلی جو مثال 3 مثال دیے جاء زید رأیت زید مررت بزید، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آخر میں جو حرکت ہے وہ بدل رہی ہے، یعنی عامل کی وجہ سے زید کے آخر میں جو حرکت ہے وہ بدل رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زید یہ معرب ہے، مبنی نہیں، کیونکہ اس کا آخر بدل رہا ہے۔ اور جاء ذو مال رأیت ذا مال مررت بذی مال میں جو ذو ہے یہ معرب ہے۔ کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس کے آخر میں جو واو ہے یہ بدل رہا ہے عامل کے آنے کی وجہ سے۔ تو پہلی مثال جو ہے یہ اس کی مثال ہے جہاں پہ حرکت بدل رہا ہے، اور دوسری مثال اس کی مثال ہے جہاں پہ حرف بدل رہا ہے۔ اب یہاں مبنی کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مبنی اس کلمے کو کہتے ہیں کہ عامل کے آنے سے
نہ اس کا آخری حرف بدلے نہ آخری حرکت۔ عامل کے آنے کی وجہ سے جس کلمے کا آخری حرف بھی نہیں بدلتا اور آخری حرکت بھی نہیں بدلتی اسے کہتے ہیں مبنی۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ دیکھیں یہاں پہ جو ہؤلاء ہے تینوں صورتوں میں ہؤلاء ہے، یعنی حالت رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جری میں، تینوں صورتوں میں ہؤلاء ہے۔ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ مبنی ہے۔ عامل کل 21 ہیں جن کا مفصل بیان آئے گا، یعنی کل عامل 21 ہیں، ان کا تفصیلی بیان انشاءاللہ عز و جل آگے آئے گا۔ نمبر 9، مبنی 6 ہیں۔ مبنی کی تعریف کیا پڑھے کہ جس کی وجہ سے، یعنی عامل کے آنے کی وجہ سے جس کے آخر کی حرکت یا حرف نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ مبنی 6 ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف۔ فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو فعل گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے، اس کا بیان جو ہے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امر حاضر معروف یہ بھی مبنی قسم سے ہے، اس کا بھی آخر نہیں بدلتا۔ اس کے بعد تمام حروف یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد جملہ بھی مبنی ہے، اور اس میں غیر متمکن بھی مبنی ہے۔ اور فعل مضارع بھی، وہ فعل مضارع مطلق فعل مضارع نہیں بلکہ وہ فعل مضارع جس کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہو۔ جس فعل مضارع کے آخر میں نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہوگی اس فعل مضارع کو مبنی میں شمار کیا جائے گا، وہ فعل مضارع مبنی ہوگا۔ معرب صرف 2 ہیں، مبنی 6 تھے، معرب صرف 2 ہیں۔ کیا ہیں؟ نمبر 1 اسم متمکن۔ اس میں متمکن یہ مبنی کی قسم ہے، اور دوسری قسم کیا ہے؟ وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ جو فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہوگی وہ معرب کہلائے گی۔ یعنی فعل مضارع کے آخر میں اگر نون جمع ہو یا نون تاکید ہو، نون جمع مؤنث ہو یا نون تاکید ہو تو وہ مبنی ہوگا، اور اگر نون جمع مؤنث اور نون تاکید نہ ہو تو پھر یہ معرب ہوگا۔ نمبر 10 اس میں غیر متمکن کی 14 قسمیں ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی کل 14 قسمیں ہیں، اور 14 قسموں کو یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اول ضمیر بھی اس میں غیر متمکن کی قسم سے ہے۔ ضمیر جیسے ہوا وغیرہ، اس میں ظاہر کی جگہ میں جسے استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر کہا جاتا ہے، جیسے ہوا، انا وغیرہ۔ اور نمبر 2 میں ہے دوم اس میں اشارہ جیسے ھذا، ذالک وغیرہ، یعنی کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جن اسما کو وضع کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں اسم اشارہ، جیسے ھذا وغیرہ ہیں۔ تو یہ بھی اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہیں، یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے۔ سوم اسم موصول بھی اس میں غیر متمکن ہے، جیسے الذی، اللذان وغیرہ۔ چہارم اسم فعل یعنی جیسے وہ اسما جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی فعل کی طرح جو ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں اسم فعل۔ جیسا کہ اسم فعل میں سے حیا اور اس طرح، یعنی جو اسم فعل نہیں ہوتے لیکن فعل کا معنی ادا کرتے ہیں، فعل کا معنی دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم فعل، جیسے حیا علیک وغیرہ۔ اس طرح حیاتا ہے، اس طرح اسم فعل کی کئی اقسام ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نزالی ہے، اسے کہیں گے اسم فعل۔ اور اسم فعل جتنے بھی ہیں، اسم فعل سب کے سب یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہیں۔ اس میں تمام اسم فعل یہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہیں۔ پنجم اسم صوت یعنی جس اسم کے ذریعے سے جانوروں کو آواز دی جائے یا پھر جانور کی آواز کو نقل کیا جائے۔ جس اسم کے ذریعے سے جانور کو پکارا جائے یا جانور کے آواز کو نقل کیا جائے اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ تفصیلاً آپ سب کا جو بیان ہے آگے پڑھیں گے۔ تو جیسے نخ ہے تو یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اسم صوت بھی اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے۔ ششم اسم ظرف یعنی وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ وغیرہ پر دلالت کرے، اسم ظرف۔ ہفتم اسم کنایہ یعنی جو مبہم ذات اور مبہم عدد پر دلالت کرے، جیسے کم کذا وغیرہ جو ہیں، اسم کنایہ۔ یہ بھی اسماء غیر متمکنہ ہیں، یعنی
اس میں کنایہ بھی غیر متمکن اسم ہے۔ ہشتم، ہشتم میں ہے مرکب بینائی، مرکب بینائی بھی اس میں غیر متمکن ہے۔ اس طرح نہم منادہ معرفہ، جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف، یعنی جو منادہ معرفہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، وہ بھی یہ اس میں غیر متمکن کی قسموں میں سے ہے۔ جیسے یا زیدو، تو یا زیدو میں جو یہاں پہ زید ہے یہ منادہ ہے، معرفہ ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے یہ اس میں غیر متمکن کی قسم سے شمار ہوگا۔ نمبر 10 میں ہے دہم لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کا اسم جو نہ معرفہ ہو نہ مضاف نہ مشابہ مضاف، یعنی اس لائے نفی جنس کا اسم جو اسم یہ معرفہ بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اس میں غیر متمکن ہے۔ یازدہم مضاف بجملہ، یعنی جملے کی طرف جو مضاف ہو وہ بھی اس میں غیر متمکن ہوتا ہے۔ دوازدہم جملے کے ساتھ جو مضاف ہوتا ہے اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں، جملے کی طرف جملے کے ساتھ جو مضاف ہوتا ہے۔ دوازدہم اس میں استفہام، اسماء استفہام بھی اس میں غیر متمکن ہیں، جیسے من، ما وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے۔ اسماء استفہام ان اسماء کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، جیسے من، ما وغیرہ، تو یہ بھی کیا ہیں اسماء غیر متمکنہ میں سے ہیں۔ سیزدہم اس میں شرط، اس میں شرط بھی اس میں غیر متمکن کی قسم سے ہے، جیسے من، ما، یعنی من، ما وغیرہ جس طرح اسماء شرط میں استعمال ہوتے ہیں اس طرح اسماء اشارہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح جو بھی اس کے علاوہ اسماء شرط ہیں یہ سب کے سب غیر متمکن ہیں۔ اس کے بعد ہے چہردہم، یعنی 14ویں قسم ہے فعالی کا ہم شکل، یعنی فعالی کے وزن پر، فعالی کے شکل پر جو بھی اسم ہو وہ غیر متمکن ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ضمیر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 11 ضمیریں 70 ہیں، تمام ضمیر کل ضمیریں 70 ہیں، جن میں سے 14 مرفوع متصل ہیں، 14 ضمیر مرفوع متصل ہیں۔ مرفوع متصل کیا ہے، مرفوع منفصل کیا ہے، انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، ورنہ پھر کسی دوسری کتاب میں، نحو کتاب میں آپ پڑھ لیں گے۔ یہاں دیکھیں وہ ضمیروں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے اسے دیکھیں۔ یاد رہے کہ علم صرف میں یعنی صرفی حضرات یہ جب گردان کرتے ہیں تو وہ ہوا سے یعنی غائب کی ضمیر سے شروع کرتے ہیں، جبکہ نحوی حضرات متکلم کی ضمیر سے گردان شروع کرتے ہیں اور گردان کرتے ہیں۔ دیکھیں ضمیر مرفوع متصل ضربتو، ضربنا، ضربتا، یہاں پہ جو ہے نا تا، نا، یعنی ضربتو میں تا ضمیر، ضربنا میں نا، اور پھر ضربتا میں تا ضمیر، یہ سب ضمیر مرفوع متصل ہیں، کیونکہ یہ فعل سے متصل ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے مرفوع متصل، کیونکہ یہ مرفوع حالت رفعی میں ہیں، فاعل بن رہی ہیں، اسی وجہ سے انہیں مرفوع کہا جاتا ہے، اور کیونکہ فعل سے متصل ہیں اس وجہ سے متصل کہا جاتا ہے، تو اس طرح یہ مرفوع متصل ہوئیں۔ دیکھیں ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ اس کا معنی بھی دیکھ لیں۔ ضربتو کا معنی میں نے مارا، ضربنا کا معنی ہم نے مارا، ضربتا یعنی تو نے مارا، ضربتما تم دونوں نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتی تو نے مارا یعنی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتنا تم سب عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد ضربا مارا اس ایک مرد نے، ضربا مارا ان دو مردوں نے، ضربو مارا ان سب مردوں نے، ضربت مارا اس ایک عورت نے، ضربتا مارا ان دو عورتوں نے، ضربنا مارا ان سب عورتوں نے۔ اس طرح معنی ہوگا۔ اور 14 مرفوع منفصل ہیں، یعنی کل 70 ضمیروں میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل کی تھی اور 14 ضمیریں مرفوع منفصل کی ہیں۔ دیکھیں وہ ضمیریں ہیں انا، نحنو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ انا یعنی میں، نحنو یعنی ہم لوگ، انتا یعنی تو، انتما یعنی تم دونوں، انتم یعنی تم سب، انتی یعنی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں، ہوا یعنی وہ، ہما یعنی وہ دونوں، ہم یعنی وہ سب، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔
اور 14 منصوب متصل ہیں، 14 ضمیر منصوب متصل ہیں. جیسے دیکھیں ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکنا، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا. اس کے بعد ہے ضربہما، ضربہن. ترجمہ دیکھیں ضربنی یعنی اس نے مجھے مارا. تو یہاں پہ جو یا ضمیر ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، یا ہے، آخر میں نا ہے، کاف ہے، یہ سب ضمیر مرفوع متصل ہے، منصوب متصل ہے. ضمیر منصوب اس لیے کہ یہ حالت نصبی میں ہے، کیونکہ یہ مفعول بن رہی ہیں، تمام ضمیر مفعول بن رہی ہیں اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب ہوئیں. اور متصل کیوں؟ کیونکہ یہ فعل کے ساتھ متصل ہیں. ضربنی مجھے اس نے مجھے مارا، ضربنا اس نے ہم سب کو مارا، ضربکا اس نے تجھے مارا، ضربکما اس نے تم دونوں کو مارا، ضربکم اس نے تم سب کو مارا، ضربکی اس نے تجھے مارا یعنی تجھے ایک عورت کو مارا، ضربکما اس نے تم دو عورتوں کو مارا، ضربکننا اس نے تم سب عورتوں کو مارا، ضربہو اس نے اس ایک مرد کو مارا، ضربہما اس نے ان دو مردوں کو مارا، ضربہم اس نے ان سب مردوں کو مارا، ضربہا اس نے اس ایک عورت کو مارا، ضربہما اس نے ان دو عورتوں کو مارا، ضربہن اس نے ان سب عورتوں کو مارا. اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر منصوب منفصل یہ بھی 14 ہیں اور 14 منصوب منفصل ہیں. منصوب منفصل کی ضمیر بیان کر رہے ہیں ایا یا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکنا، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. اس کا ترجمہ ہوگا وہی ترجمہ ہوگا وہی، ایا یا یعنی میں ہی، ایانا یعنی ہم ہی، ایاکا یعنی تو ہی، ایاکما تم دونوں ہی، ایاکم تم سب ہی، ایاکی تو ہی، تو ایک عورت ہی. یعنی یہاں پہ تاکید کا معنی پیدا ہوگا. ایاکما تم دونوں ہی، ایاکنا تم سب عورتیں ہی، ایاہو اسے ہی. یعنی یہ سمجھے کہ یہاں پہ تاکید کا معنی پیدا ہوگا تمام میں. اس کے بعد 14 مجرور متصل کی ہیں، 14 ضمیر مجرور متصل کی ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ جیسے لیا، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. یاد رہے کہ یہاں پہ جو لام ہے یہ حرف جر ہے، جو آخر میں یا ہے، لنا آخر میں نا ہے، کاف ہے. تو یہ سب جو ہے یہ ضمیریں ہیں، مکمل ضمیر نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ لام آئے ایسا ضروری نہیں ہے. کہیں پہ با آئے گا، جس طرح یہاں پہ لیا ہے اس طرح بی آئے گا. تو یعنی کوئی بھی حرف جر کے بعد جو ضمیر ہوگی اسے ضمیر مجرور کہیں گے. جو ضمیر بھی حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، متصل ہوگی، وہ ضمیر مجرور کہلائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم. اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.